آیت نمبر 21 پارہ نمبر 19. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے اپنی سرکشی میں. یعنی ایسی باتیں کسی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کہتے تھے، صرف غرور کی وجہ سے بس. اللہ تعالیٰ نے کہیں کفار کا جو ذکر کیا ہے وہ صرف انکار آخرت کی شکل میں فرمایا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یا کہیں اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کیا کہا ہے کہ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. یعنی کہیں باقاعدہ کفر کا لفظ ایسوسیٹ کیا ہے اور کہیں ان کے عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ اصل کفر کیا ہے. دراصل اصل کفر تو آخرت کا انکار ہے. آخرت کا انکار یا آخرت کا اقرار یہ انسان کے اعمال اقوال پر فیصلہ کن اثر ڈالتا ہے. یہی ایمان کی اہمیت سمجھاتا ہے یا یہ ایمان کو غیر اہم بنا دیتا ہے. آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے رسول کا جو دعوی رسالت ہوتا ہے وہ بہت بڑا ایگو ایشو بن جاتا ہے کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے بھائی کہ ان کے اوپر فرشتہ آ گیا. ہمارے پاس فرشتے آنے چاہیے، بلکہ رسول سے بڑھ کر ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں. یہ کہا تھا نا بنی اسرائیل نے کہ ہم موسیٰ تمہاری کسی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سائیکو انالیسس کر دیا ان کا کہ یہ باتیں دراصل گہری بیماری کے سمٹم کو ظاہر کر رہی ہیں. اور کیا ہے بیماری ان کے اپنے اندر؟ تکبر اور منمانی کا جذبہ. یہ دراصل تکبر ہے جو ان کو رسول کی عظمت کے آگے جھکنے نہیں دے رہا، ان کو فرما برداری سے روک رہا ہے. اور یہ شرطیں جو لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو ایمان لائیں گے، یہ ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے، یہ ہوگا تو ہم تمہاری بات پہ غور کریں گے. تو ایمان لانے کے لیے جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، یہ ہوگا تو ہم بات مانیں گے، تو ان کی نقد سزا تو دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان پھر نہیں لاتے، کیونکہ ان کی لگائی ہوئی کنڈیشنز جو ہیں یہاں پر ان مشرکوں کی، وہ کنڈیشنز ایسی ہیں جو دنیا میں فلفل ہو ہی نہیں سکتی. اور جب پوری ہوں گی اور اپنے وقت پر یقیناً پوری ہوں گی تو اٹ ول بی ٹو لیٹ بائی دیٹ ٹائم. جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، جب اللہ کو دیکھ لیں گے، جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایمان لانا کیا فائدہ دے گا پھر ان کو. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، کہیں گے حجرم محجورن. یعنی کہ جس دن یہ ساری چیزیں فلفل ہوں گی اس وقت ایمان لانا فائدہ ہی نہ دے گا ان کو. اپنے غرور اور نافرمانی کی سزا کے طور پہ پھر یہ فرشتوں کو دیکھیں گے. اس وقت تمنا کریں گے کوئی آ کر ان کو ان فرشتوں سے بچا لے. اور یہ کب ہوگا؟ دنیا میں تو موت کے وقت ہوگا اور پھر قیامت کے وقت ہوگا. تو یا تو اس وقت یا پھر قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے پناہ طلب کریں گے. تو جواب دیا جائے گا حجرم محجورن، اللہ کی پناہ تم سے روک لی گئی ہے، اب تم کو پناہ نہیں ملے گی. اور ایک طریقہ ہوا کرتا تھا جب بہت بڑی کوئی پریشانی آ کے پڑتی تھی تو ایک محاورے کے طور پر بھی یہ بولا کرتے تھے حجرم محجورن، کہ کوئی روک لے، کوئی دور کر دے اس چیز کو ہم سے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اس کو لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. ایمان نہ لانا کتنا مہنگا پڑا ان کو. دیکھیں کتنا نقصان دہ ثابت ہوا کہ جو اچھے کام دنیا میں کیے تھے سب ویلیو لیس، یوز لیس ہو گئے.
جتنا تکبر زیادہ اتنا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا، خالی ہوگا. بڑے بڑے اعمال لوگ لے کر آئیں گے جو اللہ نے فرمائے ہیں نا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. یہ جو من عملن ہے یہ تفخیم کے لیے ہے بیسکلی. تفخیم کیا؟ اس کی بڑائی ظاہر کر رہا ہے یہ لفظ. یعنی بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، اسپتال بنائے ہوں گے، دنیا سے موذی بیماریاں دور کروائی ہوں گی، انسانیت کی خدمت کی ہوگی، غربت دور کی ہوگی، بہترین ایجادات کی ہوں گی، اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوگا. اللہ پر ایمان کے بغیر، سنیں غور سے، اللہ پر ایمان کے بغیر اگر آخرت میں یہ اعمال فائدہ دیتے، اس کا مطلب ہے کہ ہیومینٹی خدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہیومینٹی خدا تھی. جیسے کہ جو اللہ کے نام پہ، خدا کے نام پہ کیے جاتے ہیں وہی قبول ہوتے ہیں نا. تو یہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ہونا نو ڈاؤٹ، یہ تو خود قرآن بھرا پڑا ہے اس مضمون سے. بھائی غریبوں کی، بیواؤں کی، ابن السبیل کی، محتاجوں مسکینوں کی، یتیموں کی تم خدمت مدد کرو. ہیومینیٹیرین کازز پہ تو بہت ابھارتا ہے اسلام obviously، لیکن ہیومینٹی ایز اے گاڈ، ہیومینٹی کی ورشپ کرنا، اس کی عبادت کرنے لگ جانا، یہ آج کل ہم دراصل دیکھ رہے ہیں کہ ہیومینٹی کو لا کر اللہ کی جگہ بٹھا دیا کہ جو باتیں ہیومنس کو اچھی نہیں لگ رہی وہ نہیں ہونی چاہیے، جو انسان کو اچھی لگ رہی ہیں بس وہ ہونی چاہیے. تو اگر واقعی ہیومینٹی خدا ہوتی تو ہیومینٹی کی خدمت کرنے کا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو ایک طرف رکھ کے لوگوں کی خدمت کرنے کا اجر ملتا. لوگ ان کو ریوارڈ دینے کی پوزیشن میں ہوتے قیامت کے دن کہ تم نے میری بھوک دور کری تھی نا، میں تم کو جنت دے رہا ہوں. تم نے میرا علاج کروایا تھا، میں تم کو جنت دے رہا ہوں. تم نے میری فلاں موقع پہ مدد کری تھی، تم نے میرے بچے کو بچایا تھا، میں تم کو جنت دیتا ہوں، جاؤ داخل ہو جاؤ. کیا ہو سکے گا ایسے؟ نہیں ہو سکے گا. لوگ ریوارڈ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. یہاں کون ہوگا ریوارڈ دینے کی پوزیشن میں؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہوگا. وہ ہے جزا سزا کا مالک. مالکی یوم الدین وہ ہوگا، وہ دے گا جزا اور سزا، لوگ نہیں دے سکیں گے. اور رسول تو بتا بتا کے تھک گئے تھے دنیا میں لوگوں کو کہ تم جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہو، حتیٰ کہ راستے سے پتھر بھی ہٹا رہے ہو یا کانٹا ہٹا رہے ہو کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، چبھ نہ جائے، تو ضرور کرو، ضرور کرو، اور کر کے اللہ کے پاس ڈپازٹ کر دو. بس اتنی سی بات انہوں نے کہی رسول نے. اللہ سے تم دعا کر لیا کرو عمل کر کے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے. اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی تم کو تمہاری بھلائیوں کا، اچھائیوں کا، احسانات کا بدلہ نہیں دے سکے گا سوائے اللہ کے. تو کفار کی کروشل مسٹیک، تباہ کن غلطی کیا تھی؟ عظیم الشان اعمال کیے. نو ڈاؤٹ ہم نہیں ڈینائی کرتے ان کی انسانیت کی خدمات کو، لیکن وہ عظیم الشان اعمال کر کے دنیا میں چھوڑ آئے. اللہ کے پاس سیف اور سیکیور نہیں کرایا اس کو. بعض دفعہ ہم بھی بڑی محنت سے کوئی چیز جمع کرتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ کھانے پکاتے ہیں، خواتین اتنا کچھ پکاتی ہیں، میز پہ لگاتی ہیں، اینڈ میں یاد آتا ہے کہ فلاں چیز تو اوون میں ہی رہ گئی، فلاں چیز تو فریج میں ہی رہ گئی. ہوتا ہے نا. یا سفر کی تیاری کرتے ہیں، سارا کچھ جمع کرتے ہیں، سوٹ کیسز میں رکھتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے لانا ہی بھول گئے. تو یہ معاملہ ہوگا کافروں کا قیامت کے دن. سب کچھ کیا، اللہ کے پاس نہیں بھیجا، سیکیور نہیں کرایا، تو جب بینک میں پیسہ ڈپازٹ ہی نہیں کرائیں گے تو اے ٹی ایم کارڈ سے کیا نکلے گا؟ ڈیبٹ کارڈ ڈالتے ہیں نا اے ٹی ایم مشین کے اندر، کچھ بھی نہیں نکلتا. کس کے پیسے نکلتے ہیں؟ جس نے اکاؤنٹ کھولا تھا. لیکن انہوں نے اکاؤنٹ ہی نہ کھولا، ضد پکڑ لی تھی، ضد پکڑ لی ہے، بلکہ آج بھی، پہلے بھی اور آج بھی، کہ نہیں اللہ کا نام نہیں لیں گے. بعض لوگ اللہ جانے لا علمی کی وجہ سے یا غرور کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہم نہیں سوچتے کہ یہ نیکی ہے یا نیکی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ ہم کو اللہ کے ہاتھ پہ جمع نہیں کرانا، ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، ہم جنت حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو اس کہ نیکی ہے یا نہیں ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ ہم کریں گے، بیکاز اٹس گڈ فار ہیومینٹی. ہیومینیٹیرین کاز ہے.
ہمدردی ہم کریں گے لوگوں کی خاطر، اللہ کے لیے نہیں. بس یہی فرق ہے. جو مانے گا آخرت کو، اس کے بعد وہ فکر کرے گا کہ آخرت کیسے حاصل کروں، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے اور اللہ ہدایت دے دے گا رسول کے راستوں کی طرف، رسول کی تعلیمات کی طرف اور اپنے کلام کی طرف جو کہ الفرقان ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی ہماری محفوظ کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ کا، ایک ایک عمل کا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ ہمیں اس کا اجر دے. ابھی ہم جو لکھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کتے کو بھی پانی پلاتے ہیں نا، اللہ اس کا بھی ہمیں اجر دے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور سارے انسانوں کی بھوک کسی نے مٹا دی اگر، تب بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. بڑے بڑے اعمال کو لگتا ہے کہ اللہ بڑے کا ایک ٹھوکر اللہ لگائے گا، کوئی ویلیو نہیں بچے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہی نہیں تھا اس کے اندر، اخلاص ہی نہیں تھا، شریعت کے خلاف تھے، یا لوگوں کے آگے اچھے بنتے تھے، تنہائی میں برے بنتے تھے. بس اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.